منکرین حدیث آتے ہیں، دیکھو قرآن میں یہ استعمال ہوا، اب حدیث ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے، استدلال کہاں سے کریں گے؟ ان کے نزدیک استدلال کا اصل ماخذ دیکھا جائے وہ پرویز چودھری، مسٹر پرویز، اور ابھی اس کا ایک چیلا جاوید احمد غامدی ہے پاکستان میں، اور اس کے کچھ چیلے یہاں ہندوستان میں کود پھاند رہے ہیں۔ جاہل، اجہل میں بھی جیسے ایسا لگتا ہے کہ ڈگری کم ہے، گڈ بیٹر بیسٹ، بیسٹ بولتے نا، تو بیسٹ میں ذرا کمی لگتی ہے ان لوگوں کے لیے، اتنے جاہل ہیں، ممکن ہے وہ سب سے جاہل لگتے ہیں، قرآن بھی سمجھتے نہیں، اور دعویٰ ایسا ٹیڑے تاڑے ہو کے کر کے بڑے دانشور ہیں، اور دوسروں کے چبائے لک میں چباتے رہتے۔ مستشرقین نے جو بولتا ہے میری عقل میں نہیں آتی، ابھی جہاں سے تو پڑھا اس کی عقل تو استعمال کر رہا ہے، اس کی عقل میں بھی نہیں تھا، وہ کسی اور کا نقل کیا ہے، تو وہ لغت سے استدلال کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب لغت آپ کے نزدیک حدیث سے زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ پھر حیرت انگیز بات، ایسے بہت سے منکرین حدیث ملیں گے، جیسے آپ امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن، بخاری مسلم کی حدیثوں کا جتنا رد کیا اس سے زیادہ بائبل، توریت اور انجیل سے استدلال کیا ہے، جو محرف ہے دلیل کے ساتھ، ہاں اس سے استدلال کرتے ہیں، لغت سے استدلال کرتے ہیں، عقل پھر وہی کڈنی بول رہے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ ابھی جیسے بقرعید کے موقع کی بحث چل رہی تھی نا، تو وہاں میں نے کئی مرتبہ یہ چیزیں اجاگر کی موقع سے کہ بھائی اللہ رب العالمین کی قرآن یا شریعت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو باتیں کہی ہیں، تو ان کی مراد دیکھی جائے کہ مقصود کیا ہے۔ کئی مقامات اس میں آپ اصولی اعتبار سے باریکی میں نہیں جا رہا ہوں میں، صرف لغت پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اگر شریعت کوئی بات بیان کر رہی ہے تو شریعت کا اختیار اور اس کا مقصود کیا ہے یہ دیکھا جائے گا، اور وہ واضح ہوتا ہے۔ جہاں صرف لغوی معنی ہے وہ آپ سیاق و سباق سے طے کر لیں گے کہ یہاں کیا ہے لغوی معنی، جیسا کبھی یہ آیت پڑھنے جا رہے ہیں یہاں لغوی معنی ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ کیا یہ چلے گا؟ قاعدہ چلے گا مطلب سیاق و سباق سے طے ہوگا۔ اب جیسے میں بتا رہا تھا آج وہاں بتایا اپنی کلاس میں کہ ہمارے مالیگاؤں میں ایک منکر حدیث تھے، ابھی مر گیا، دفن نہیں ہونے دیا، مسلمانوں نے بہت اچھا کام کیا، قبرستان میں دفن کیے تھے، نکلوا کے بھیجا وہ، تو اس نے کہا، ہمارے دوست تھے، اسے کہا کہ قرآن میں جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، یہ نماز مراد تھوڑی جو اپنے لوگ نماز بولتے، بولے پھر کیا ہے؟ بولے صلاۃ کا معنی معاملات ہے، تو اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اچھا کرو۔ آپ ہنس رہے ہیں، ہاں، اور وہ اپنی جہالت پہ ناز کرتے ہیں، کیا جاہل ہوں میں۔ تو ہمارے دوست نے اس سے بڑا پیارا سوال کیا، حافظ جمیل نے، اس نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز الصلاۃ مومنوں پر موقوت، وقت مقررہ کے ساتھ، وقت کی بائنڈنگ کے ساتھ فرض ہے، لکھی گئی ہے۔ تو بولے تم کہہ رہے ہو کہ نماز کا مطلب معاملات، اور اقیم الصلاۃ معاملات دو، اس کا مطلب یہ کہ ٹائم کے ساتھ میں معاملات ٹھیک کرنا ہے، باقی کیسا بھی رکھو، خاص ٹائم میں جو ہے معاملات ٹھیک رکھنا ہے۔ بولے نہیں، بولے پھر کیا؟ ہاں کیا رہے؟ بولے وہ معراج سے پہلے صلاۃ کا معنی جو ہے قرآن میں ہے نا، وہاں یہ ہوگا، معراج کے بعد بولے معراج مانتے ہو کیا؟ منکرین حدیث عام طور سے وہ بھی انکار کرتے ہیں، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، خواب بولتے نا، سر سید احمد خان خواب بولتے ہیں، کچھ اور لوگ رد کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس میں نے کہا ایک سوال یہ کرنا چاہیے کہ بھائی بعد میں یہ اور پہلے یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ قرآن کی کس آیت سے؟